السلام علیکم دوستو، آج پاکستان کی مالی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ایک وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو شروع میں یاد دلاتے چلیں کہ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہو۔ اب خبر یہ ہے، اور اس کا تعلق ایک عوامی سطح پہ بولے گئے ایک جھوٹ سے ہے، کم از کم اب تک وہ جھوٹ ہے، اور وہی کہ ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو کہ بڑے خود تجربہ کار بینکر ہیں، انہوں نے 3-4 ہفتے پہلے میڈیا کے ذریعے بتایا تھا قوم کو کہ دوست ممالک نے تقریباً $9 ارب پاکستان کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ رول اوور کرنے کی بات اس وقت ہوئی تھی، اور رول اوور کا یہ مطلب ہے کہ جتنے قرضے ان ملکوں نے، دوست ممالک نے پاکستان کو دے رکھے ہیں، ان کی واپسی کی بجائے مزید ان کی واپسی جو ہے وہ مؤخر کر دی جائے مزید 1 سال کے لیے۔ IMF کی ایک شرط تھی کہ آپ کو کم از کم $9 ارب کے مالی وسائل دکھانے ہیں، نئے مالی وسائل، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو نئے قرضے حاصل کرنے پڑیں گے۔ رول اوور پہ گزارا نہیں ہونا، کیونکہ رول اوور 1 سال کے لیے ہوگا، جبکہ اگر IMF کا مالیاتی اصلاحاتی پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کم از کم 3 سال کا ہمیں ایک نیا قرضہ چاہیے۔ تازہ ترین وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور اس طرح دوسرے دوست ممالک میں سے کسی نے بھی اب تک $9 ارب جو ہم نے موبلائز کرنے اس میں سے کچھ بھی پاکستان کو ابھی تک نہیں ملا ہے، اور اسی وجہ سے غالباً IMF کا جو اجلاس ہو رہا ہے تازہ ترین ابھی 1-2 روز میں، اس کے ایجنڈے پہ پاکستان کے لیے جو قرضے کا نیا پروگرام $7 ارب کا اپروو ہوا تھا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ قرضے 1 سال کے لیے رول اوور ہو جائیں، جبکہ IMF کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو نئے قرضے حاصل کرنے پڑیں گے، اور جب تک پاکستان کے ذمے یہ واجب الادا قرضے ہیں ان 3-4 بڑے ملکوں کو، یعنی چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جب تک یہ قرضے ان کی کتابوں میں، ان کی جو اکاؤنٹس بکس ہیں ان کے کھاتوں میں واپس نہیں جاتے، اس وقت تک وہ کوئی نیا قرضہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور جبکہ IMF کا اصرار ہے کہ رول اوور نہیں ہوگا بلکہ نئے قرضے ہوں گے، لہٰذا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد اورنگزیب نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا پاکستانی قوم سے۔ اب موجودہ حالات میں اگر ہم نے واپس ادائیگی کر بھی دی، یعنی اگر یہ $8-9 ارب ہیں، یہ اگر ہم نے دوست ممالک کو واپس کر دیے تو براہ راست اس کا اثر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہ ہوگا، بہت زیادہ پریشر آ جائے گا پاکستان کے کرنسی مارکیٹ پہ۔ اور اگر یہ بھی خبر آئی کہ ہم مڈل ایسٹ کے بینکوں سے قرضے لینے کی، کمرشل قرضہ لیں گے، تو بھی کمرشل قرضہ دینے والا ملک بھی تو آپ کی صلاحیت بھی تو دیکھے گا، استعداد بھی دیکھے گا کہ آپ وہ قرضہ پھر واپس بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب بنیادی طور پہ اس مشکل صورتحال کی وجوہات کیا ہیں؟ بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ مانتے ہوئے بھی، ہر معاملے میں فوج کا کردار بڑا واضح ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رانا تنویر حسین جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے جو پاکستان گرین انیشیٹو ہے، جو کہ فوج کے تحت ہے، جس میں 90% سے زیادہ شیئرز فوج کے ہیں، GHQ کے ہیں، اس کے لیے کوئی 48 لاکھ مربع ہیکٹر زمین جو ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ 48,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہ SIFC کو دیا جائے گا، پاکستان گرین انیشیٹو کو، تاکہ وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ ہو سکے۔ اب ڈونرز یہ بھی ظاہر سوال کرتے ہیں، بیرون ممالک بھی اور ڈونرز بھی، کہ اگر ہر شعبے میں فوج موجود ہے، اس کی انوالومنٹ ہے، تو پھر بات چیت کس کے ساتھ کی جائے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ یا فوج کے ساتھ؟ ڈونرز یعنی دوست ممالک اور مالیاتی ادارے تذبذب میں ہیں کہ کیا آرمی کے ساتھ انہیں ان تمام معاملات میں ڈیل کرنا چاہیے یا سیاسی حکومت کے ساتھ۔ اگر سیاسی حکومت کے ساتھ اگر انہوں نے ڈیل کرنا ہے تو پھر سیاسی حکمرانوں کو اپنا ایک ارادہ اور گورننس کی اصلاحات میں نیک نیتی ظاہر کرنی ہوگی، جو کہ بقول جماعت اسلامی کے رہنما نعیم الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی اور PTI کے رہنماؤں کے بقول وہ سیاسی ارادہ ابھی نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت جس شاہانہ انداز میں نئی اسکیمیں لا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی اصلاحات میں انٹرسٹڈ ہیں۔
پھر ڈونرز یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر سیاسی حکومت با اختیار نہیں ہے تو کیا فوجی قیادت کے ساتھ معاملات طے کر کے پاکستان کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں کسی طویل المعاد امدادی پیکج پر کام کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو چاہیے، اور ڈونرز کو اور دوست ممالک کو بھی، کیونکہ بیرونی دوست ممالک اور مالیاتی ادارے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ نے صرف حکمران اشرافیہ کے لیے قانون سازی کرنی ہے، میں تو اس کو قانون سازی بھی نہیں کہتا ہوں بلکہ ضابطے کہتا ہوں، کہ انہوں نے اگر اپنی سہولت کے لیے ضابطے بنانے ہیں آئینی ترامیم، پارلیمنٹری ترامیم کے نام پہ، تو کیا اس اسمبلی کی کوئی وقت ہے؟ کوئی کویتی، مصری، اردنی پارلیمان سے زیادہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے جو کہ صرف اپنے چند ہزار لوگوں کی خاطر اس قسم کی ترامیم کر رہی ہے، جس کا براہ راست فائدہ عوام کی بجائے انہیں خود ہو رہا ہے؟ اس قدر اخراجات اٹھانے کی پھر کیا ضرورت ہے اس قوم کو؟ وہی جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک اسٹڈی کی تھی، اس کے مطابق پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی پہ سالانہ کم از کم 27 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ روزانہ کی اوسط جو ہے ایک ہمارے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے رکن پہ وہ تقریباً 13 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو بھئی اگر آپ نے صرف اپنے لیے ضابطے بنانے ہیں، اپنی سہولت کاری کرنی ہے، تو اس کے لیے انتخابات جس پہ 50-60 ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر پارلیمنٹ پہ 27 ارب کا خرچہ آ جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تقریباً 100 ارب روپے جو ہیں تو یہ عوام کی فلاح و بہبود میں پھر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کی پھر وقت کیا رہ جاتی ہے؟ اور ڈونر یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں بلا شبہ کہ SIFC اگر 48 لاکھ ہیکٹر زمین حاصل کر رہی ہے اور پاکستان گرین انیشیٹو کے ذریعے وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، تو اس سے پاکستان کے قدرتی ماحول پہ کیا اثر پڑے گا؟ نمبر 2، اس سے حاصل شدہ آمدنی کیا حکومت کو ملے گی، حکومت پاکستان کو ملے گی اور عوام کی فلاح و بہبود پہ، اصلاحاتی پروگرام پہ خرچ ہوگی، یعنی اکاؤنٹ نمبر 1 میں جائے گی، یا پھر وہ فوج کے کھاتے میں چلی جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان گرین انیشیٹو میں جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ 90% سے زیادہ فوج کے پاس ہے۔ اب موجودہ حالات جب کہ ہر روز ہڑتالیں ہو رہی ہیں، مہنگائی، بجلی کے بلوں کے خلاف، کبھی اسلام کے نام پہ اسلامی مسئلے کو اٹھا کے دھرنا دے دیا جاتا ہے، نسلی و لسانی مسئلوں کے نام پہ، پھر ایک دہشت گردی کے حوالے صورتحال بڑی تشویشناک ہو گئی ہے، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جس نوعیت کے حالات ہیں۔ اب جیسے 28 اگست کو بھی ملک بھر میں ایک ہڑتال ہوئی ٹیکسوں اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف، تو ایسے حالات میں ڈونرز، ممالک اور جو مالیاتی ادارے وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ایسے حالات میں نئے قرضے دینے کی دلیل، لاجک کیا ہے؟ مختصر یہ کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی غیر ملکی ادارہ حکومت پر اعتماد کی کمی اور پاکستان کی داخلی غیر مستحکم سیاسی صورتحال کے باعث ہمت نہیں کر رہی ہے ریاست پاکستان کو مزید قرضے فراہم کرنے کی، کیونکہ قرضہ واپسی کی استعداد پاکستان کی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ ہم قرضے پہ اس وقت کاروبار مملکت چلا رہے ہیں اور اس کے لیے مزید قرضے حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور ڈونرز خاص طور پہ مالیاتی ادارے اور دوست مالک یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر موجودہ نظام کے ساتھ مالی اور سیاسی تعاون جاری رکھیں بغیر اصلاحات کے، تو کیا پاکستان کو سری لنکا، بنگلہ دیش اور مصر جیسے حالات سے بچایا جا سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم سب تلاش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔